میرا خیال ہے دیکھیے جی یہ تو ایک باقاعدہ وہ ڈاٹس مل رہے ہیں نا. ہاں آپ نے اس کی نشاندہی، ان کی نشاندہی، ان کی نشاندہی. میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی بھی گرفتاریاں جاری ہیں. ابھی بھی جاری ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کے نمبر اور نام بتاتے ہیں. اوکے. اس سے پہلے غالباً ISPR اس وجہ سے نام نہیں بتاتا کہ فرض کریں جی کہ نصرت جاوید کو پکڑ لیا تو عدنان صاحب جو ہیں وہ یعنی متحرک ہو جائیں گے ذرا. تو مجھے ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بائی دا ٹائم ہم شاید یہ شو ختم کریں تو شاید 12 سے 13 ٹوٹل گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. اچھا یعنی ٹھیک ہے. ابھی تک کی یعنی اب یہ پتہ نہیں کس حد تک، کیونکہ ظاہر ہے کہ بھائی سیکنڈ تھرڈ سورس. اچھا دوسری بات یہ ہے اور یہ کہ سارے سہولت کاری لنکڈ ود جنرل ریٹائرڈ فیض ہی. جی وہی اسی سلسلے. اوکے. اب آپ یہ دیکھیے یہ جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو اس دن کہا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ صرف ٹاپ سٹی کا نہیں ہے. اب یہ جن 3 گرفتاریوں کا بتایا گیا ہے یہ افراد پر بھی وہی الزام ہے کہ جی یہ ملٹری ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ملٹری آرمی ڈسپلن کی. اور یہ سہولت کاری کر رہے تھے اور پیغام بری کر رہے تھے. اچھا یہ ٹاپ سٹی والا معاملہ نہیں ہے. نہیں ان کے بارے میں جو بات کی گئی وہ تو وہ یہ نہیں کہتی کہ جی ٹاپ سٹی پہ جو ہوا تھا اسی سلسلے میں، بلکہ وہ ڈفرینٹ آیا ہے کہ جی ڈسپلن. ٹھیک ہو گئی بات. اب اس میں مثلاً یہ جو جن کا نام بتایا گیا ہے بریگیڈیئر نعیم صاحب ریٹائر. اچھا بریگیڈ نہیں. وہ جب کرنل تھے تو وہ 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا تو وہ راولپنڈی کے انچارج تھے. اچھا اوکے. یہ بڑے ان کے ٹرسٹڈ آدمی ہیں. اس کے بعد پھر یہ جب یہ ترقی پا گئے تو یہ چلے گئے آزاد کشمیر. وہاں انہوں نے بہت صاف شفاف انتخابات کروائے اور وہ ایک بہت بڑے یعنی کہ سرمایہ دار جو ہیں وہاں پہ وزیر اعظم ہو گئے. یاد ہوگا آپ کو. بالکل یاد ہے. دوسرے جو ہیں کرنل عاصم صاحب ہیں وہ غالباً ان کے کورس میٹ رہے ہیں. بریگیڈیئر نعیم کے نہیں غالباً فیض صاحب کے. اچھا اوکے. تو ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد شاید رکھا گیا تھا اس طرح کی کوئی بات. بس یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں بہت ہی ٹرسٹڈ آدمی تھے. اچھا اب مجھے جو ابھی تک میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا کہ جنرل صاحب واز ہائیلی ہی واز کنسیڈرڈ ویری ڈوئر کائنڈ آف ISI چیف. اور ان کو یہ اندازہ ہی نہ ہو پایا کہ ان کے گرد کو گھیرا تنگ ہو رہا ہے. نہیں دس از ویری سرپرائزنگ. ایک بات سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کو اندازہ تھا کیونکہ انہوں نے گرفتاری سے 4 دن قبل اپنی گرفتاری سے 4 دن قبل انہوں نے ایک نئی سم خریدی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے. اچھا اوکے. اور انہوں نے اپنا پرانا نمبر انہوں نے چینج کر کے نئی سم خریدی. اور انہوں نے اپنے کچھ قریبی لوگوں کو جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے دوست ہیں ان کو انہوں نے فون کر کے کہا کہ اب آپ میرے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہو تو اس نمبر پہ کیا کیجیے. اب پتہ نہیں آپ تک آیا کہ نہیں. دوسری بات جو ہے وہ میرے لیے بہت یعنی پریشان کن تھی. کل وہ ویٹرنز کا کھانا ہوا جس میں دیکھیے آرمی چیف جو سابق رہے ہیں یعنی کیانی صاحب وہ تھے، راحیل شریف صاحب تھے، دیگر جنرلز اور بریگیڈیئرز. میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھو نا راحیل شریف صاحب کے بعد آئے تھے باجوہ صاحب. تو میں نے کہا یہ باجوہ صاحب کہاں ہیں؟ باجوہ صاحب تو نہیں ہوئے. اچھا اب ظاہر ہے کہ میری کوئی یار رسائی وسائی نہیں ہے. بڑے غور سے دیکھا ہے آپ نے کیونکہ وہ میں دیکھ رہا تھا اس میں بہت سارے جو ہم ریٹائرڈ. آپ کو فرینکلی بتاؤں تو میری کوئی دیکھو میں ساری زندگی میں اور یعنی کہ فورن افیئر سیاست دان ان لوگوں سے ڈیل کرتا رہا ہوں میری. لیکن بہرحال وہ جب آ جائے دماغ نہیں کرتا تجسس اور میں نے ادھر ادھر گھوڑے دوڑائے تو مجھے اطلاع یہ دی گئی ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ بہت یعنی کہ صبح اٹھتے ہی شیو کرنے کے عادی ہیں جس میں وہ ساتھ یعنی کہ وہ وی لاگ سنتے ہیں. مجھے مصدقہ ذریعے نے یہ بتایا ہے کہ وی لاگ نہیں سنتے. گزشتہ 3 دنوں سے وہ شیو ہی نہیں کر رہا ہے. باجوہ صاحب تو ریگولر شیو کرتے یار میں نہیں ہو سکتا میرا ذریعہ جو شیو چھوڑ دیو یہ ہو سکتا ہے. خط کروانا شروع کر دیا.
نہیں وہ بھی صورتحال نہیں ہے. جب آپ کوئی جو میرا جو ہے بتانے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ داڑھی ہے جو کہ آپ اداسی میں پریشانی میں یعنی کہ شیپ ملنگوں کی جو ہوتی ہے. نہیں وہ کہ بھئی یو آر ناٹ دیئر، آپ کوئی زندگی کو انجوائے نہیں اتنا کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک. اور ان کی دلی خواہش جو اپنے قریبی دوستوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں ملک سے جانے دیا جائے تو وہ گئے تھے، میں نے سنا پچھلے مہینے. تو نہیں، لیکن آج کل تو یہی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں تو آپ دوبارہ نہیں جا سکتے، آپ کہہ رہے ہیں جانا نہیں. کیا سمجھ میں سمجھائیں بھائی مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا انہوں نے درخواست کی ہے یا نہیں، لیکن خواہش کا اظہار وہ چاہتے ہیں کہ باہر جائیں. اور کچھ کسی کو روک رہا ہے یا نہیں روک رہا، میں اس کے بارے میں ٹھیک ہے. یہ جو گرفتاریوں سے آپ گزر گئے تھے آگے، یہ جو ہاں، اس میں آپ نے میرے نمبر کا بھی ذکر کر دیا نا، تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو لسٹ ہے آپ کے پاس 40 کے لگ بھگ والی، اس میں کوئی میرے آس پاس کے دوستوں کا کوئی نام تو نہیں ہے نا؟ ہم تو تسلی رکھے. او بھائی مجھے کیا پتا، کہ مجھے اگر یعنی لسٹ کا پتا ہوتا تو میں ان کے نام جو ہے اشاروں کرائے میں بتاتا کہ جی وہاں سے کچھ ہو سکتے ہیں، وہاں سے ہو سکتے ہیں. وہ نہیں، میں تو اس وجہ سے لیکن یہ گرفتاریوں کا سلسلہ نہیں رکا، آپ نے یہ کہا ہے. سر یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے یہ پھیلتا چلا جائے گا. اور ابھی تو یہ دیکھیے، اس سے قطع نظر وہ ہم اپنے اس کے بعد ہم یعنی دوسرے سیگمنٹ میں جو ہے ڈسکس کریں گے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے نا، آپ جیسے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی گرفتاری، ٹھیک ہے نا، تو خالی انٹرنلی تو نہیں ہو رہی ہیں. اب آہستہ آہستہ یہ دائرہ پھیلتے پھیلتے کچھ سیاسی کارکنوں تک بھی جا سکتا ہے، سیاسی رہنماؤں تک بھی جا سکتا ہے، اور غالباً کچھ صنعت کاروں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے کہ جو کو فنڈنگ وغیرہ کر رہے تھے. یعنی یہ بھی آ سکتی ہے نا نوبت. صحیح معاملہ کافی پھیلا ہوا ہے، کیونکہ ایک سیدھی سادی بات ہے کہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے. دیکھو ہماری جو فوج ہے جی، یہ اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے اٹس اے برٹ آرمی، یعنی کہ وسینڈرس کا ماڈل ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہے اتنی مداخلتیں ہوئی ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو وہ سٹرکچر اس سب کے باوجود دیکھیے فوج کے سیاست میں حصہ لینے کی سب سے زیادہ جو ہے کڑی تنقید کنسسٹنٹلی میں کرتا رہا ہوں، اس کی سزا بھی بھگتی ہے، مارشل لاز لگے ہیں. ان سب کے باوجود ہماری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی ریمین ون مینز آرمی، یعنی کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف از چیف آف دی آرمی اسٹاف پیریڈ. دل میں آپ جو مرضی سوچیں، جو مرضی کہیں، لیکن کمانڈ سٹرکچر یہ ہے کہ یہ نقطہ ہے، یہاں سے نیچے چیزیں فلو ہونی ہے. وہ اب یہ آہستہ آہستہ بلڈ یہ ہو رہا ہے کہ ماضی میں جو مطلب اس طرح کی ہوئی ہیں تو وہ بغاوت کی کوششیں تھیں، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ جنرل علی قلی خان صاحب نے پکڑی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں، اس سے پہلے اٹک کانسپریسی تھی. یہ والا جو ہے یہ معاملہ اس طرف کو جا رہا ہے، جس میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 1950 کی دہائی میں ہوا تھا پنڈی سازش کیس، جس میں جنرل اکبر تو تھے ہی تھے، لیکن ساتھ میں بریگیڈیئرز تھے، میجرز تھے، اور وہ فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر پکڑے گئے. اور آئیڈیا یہ تھا کہ جی انقلاب لا کر، تو اس زمانے میں ایسے چھوٹی سی ہوتی تھی کمیونسٹ پارٹی، تو جی کمیونسٹ انقلاب ہوگا چین اور روس کی طرح کا. یہاں پر مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ جی کمانڈ کے سٹرکچر کو، یونٹی آف کمانڈ، وحدت کمانڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں بالآخر ایک سیاسی جماعت کو برسر اقتدار لانے کی بھی مقصود ہے. ٹھیک ہو گئی بات کہ نہیں؟ تو معاملہ جو ہے اس مطلب اس تحریک کا کیا مطلب عمران خان کی جانب بھی جا سکتا ہے. اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ تو آپ یہ بتائیے. آپ کو چلو میں آپ کے مطلب کی بات کرتا ہوں. تو آپ کے جو شہر کے ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے گجرانوالہ میں وہاں اس جلسے میں تھا جب وہ ویڈیو لنک پہ انہوں نے جنرل فیض کا نام، اس وقت جو ڈی جی ایس آئے تھے، ان کا نام لے کے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو آج انہوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی اس جنرل فیض کی گرفتاری پر بات نہ کریں اور محتاط رہیں. یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے. میرا خیال ہے یہ بڑے عرصے بعد انہوں نے بہت وائز بات کی. اچھا، ارے بھائی وہ تو کہہ رہے تھے کہ احتساب ہونا چاہیے. وہ یار احتساب ہونا چاہیے، وہ ساتھ اسی میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو آتے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا.
ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک انتہائی بیوقوف سیاستدان ہوگا جو اس وقت یہ کہے گا کہ جی یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں بالکل صحیح ہے, اس سے ہمارا فائدہ. یعنی یہ تھوڑی ہے کہ بھی یہ کوئی نواز شریف صاحب یا ان کی جماعت کی تسکین و تسلی کے لیے تو نہیں ہو رہا نا یہ سب کچھ. اور بائی دا وے ان کی اپنی جماعت میں جوتوں میں دال نہیں بٹنا شروع ہو گئی. وہ کیسے؟ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بدستور باجوہ صاحب پہ چڑھائی کیے جا رہے ہیں. آج پنجاب اسمبلی کے جو ہیں وہ اسپیکر ملک احمد خان صاحب, انہوں نے کہا جی نہیں یہ کہاں کی بات کہاں پہ ان کے اپنے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ جو جنرل فیض صاحب ہیں انہوں نے, میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا, وقت آنے پر لے دوں گا, انہوں نے شریف خاندان اب بہت بڑا خاندان ہے, اٹس ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے نا, بہت, یعنی اب تو 20-25 لوگ ہاں ٹھیک ہے, بڑی فیملی ہو گئی. اب اس کے ایک یعنی فرد سے بھی ان کا بڑا اچھا رابطہ ہو گیا تھا جی, اور وہ ان کے سفارشی بھی تھے کہ کیوں نہیں کہ ان کو چیف وائی ناٹ ٹو ٹرائی ہم. یہ بھی ہوا مطلب کہ ایٹ لیسٹ. لیکن نواز شریف نے تو, اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے سم بدلی تو انہوں نے اس رکن کو بھی اطلاع دی کہ یار سم انہوں نے کیوں بدلی سر؟ وہ میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں صرف اتنا ہوگا کہ یار یہ اب بہت ہی زیادہ میرا ایکسپوز ہو رہا ہے نمبر. کیونکہ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ بحث کی تھی, میں نے کہا تھا کہ جی وہ جیل میں ان کو ٹیلی فون وغیرہ میسر ہے, یہ وہ میں آپ نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ وہاں جو آس پاس کے لوگ ہیں. اب یہ ہے کہ سم کو بدلنے سے بہرحال آپ سلیکٹو تو ہو سکتے ہیں نا کہ یار عدنان سے اگر رابطے میں ہوں تو ٹھیک ہے, نصرت کے ساتھ تو رہنا ہے, مطلب اس ٹائپ کی بات ہے. تو وہ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ غالباً یہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ یار ابھی تک کہ جو میرا اوور ایکسپوجر ہو چکا ہوا ہے کانٹیکٹس وغیرہ کا وہ کرٹیل کر لیتے ہیں. اور میں آپ کے منہ میں بات نہیں ڈال رہا, لیکن میں وہی آپ کی جو آپ نے یہاں اطلاع دی تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ ایکسیس حاصل ہے کہ عدنان حیدر سے بھی بات کرنا چاہیں تو جیل میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. جی میں نے آپ سے کہا جی میں جاتا ہوں تو وہاں سگنل نہیں ہوتے, آپ نے جسٹیفائی کیا کہ وہاں وائی فائی لگاؤ. پھر میں نے اب فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ اکرم صاحب کی گرفتاری آئی, پھر آج 3 جو ریٹائرڈ آفیسر تھے, میں ان چاروں ڈاٹس کو ملاتا ہوں تو پھر میرا ڈاٹس جنرل فیض سے عمران خان تک مل جاتا ہے. میں اس لیے پوچھ رہا تھا, آپ نے کہا تھا اور کیا حال ہے آپ کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر ان کو گرفتار کرنا آسان بات تھی, کیونکہ کمیونسٹ پارٹی نام کی کیا وہ. ویسے فیض صاحب کو گرفتار کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی نا, کیونکہ ان کی شاعری تو ہر جگہ بولتی تھی. اس وقت تک اتنا نہیں بولتی تھی, اس کے بعد جب انہوں نے یعنی زندان نامہ اور یہ وہ اس طرح کی لکھی ہوں تو پھر وہ یعنی فیض احمد فیض ہوئے. لیکن میں نے جتنے بھی فیض دیکھے ہیں سارے انقلابی ہوتے ہیں سر. یہ بھی تو انقلابی تھے نا, تو اس لیے بہرحال تو بس پھر لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو میں عرض سے کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ کافی سنجیدہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کو بہت جلد, ان کو بہت فاسٹ ٹریک پر رکھ کر. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی جلدی میں گرفتاری کر رہی ہے سر. اب اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس کو بہت جلدی اس کا کلوجر ہونا چاہیے کہ جی فائنلی یہ 40-45 لوگ اور یہ ان کا کورٹ مارشل اور سلام علیکم. لیکن سر کورٹ مارشل پہلے آف کورس ہی از لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ, تو پوری چیزیں اسٹیبلش کی ہو گئی ہوں گی نا. یار آخر اتنا دن ہو گئے ہیں, میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ آئے اور گرفتار کر لیا. بھائی کہاں بھائی, کہہ رہے ہیں کہ یار نومبر 2023 میں یہ ریٹائر ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد نہیں 22 سوری 22 میں پورا 1 سال گزر گیا, نہیں کچھ کیا. اور اس کی اگین وجہ سامنے آتی ہے کہ اگر فرض کرے کہ انہیں آج سے 6 مہینے پہلے نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ جیسے ہی آرمی کمانڈ تبدیل ہوئی ہے, فرض کرے 3 یا 4 مہینے بعد ان کو گرفتار کر لیا جاتا, تو لوگ سمجھتے کہ جی چونکہ ان کی آپس میں نہیں تھی تو ایک وینڈکٹیو ذاتی اور نئی قیادت جو ہے انہوں نے فرض کیا ہوگا کہ یار یہ ہی لاس دی گیم, تو ہی وڈ بی انجوائنگ لائف, اپنی ریٹائرمنٹ میں جو ہوا سو ہوا اور آگے بڑھیں گے. اب تو ساری باتیں جو آ رہی ہیں وہ یہ کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کانسٹنٹلی وہ یعنی کہ اپنے مشن پہ جاری تھے.
ان کا الزام کے مطابق. اور اگر اس کے لیے اگر لوگ جو ہیں سو یہ فوری والا کام نہیں ہے, باقاعدہ ثبوتوں کو اکٹھا کر کے 5-6 میرا مہینے خیال 4 ہے کہ مہینے سب لگائے سے گئے ہیں. دیکھو نا یار, ایک آسان بات نہیں ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے ساتھ آپ کی ذاتی رائیولری کی ایک ہسٹری بھی رہی ہو, آپ ایک دم اقتدار اپنا سنبھالتے ہی ان کو گرفتار کر لیں. ایسے نہیں ہوتا بھیا, ایسے نہیں ہوتا. آفٹر آل یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ وہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے آپ کو اپنے ادارے کا, کہ یار یہ ایک یونٹی آف کمانڈ والا اسٹرکچر ہے اور یہاں پہ ویلن نہیں میں ہوتا. پوچھنا سمجھ گئے چاہوں گا. میری بات؟ ٹھیک ہے ایک پوائنٹ, کیونکہ جنرل ریٹائر فیض اس وقت بھی ڈی جی ISI تھے جب وہ چینج آف کمان ہو رہا تھا ادھر کابل میں. جی جی. امریکہ والے بھاگ رہے تھے جہازوں پہ اور طالبان ٹیک اوور کر رہے تھے, تو وہ بہت بڑا اس ریجن میں میرا چینج تھا. اپنا یہ خیال ہے کہ وہ سچی بات ہے کہ وہ ill advised ان کا وزٹ تھا, کہ ایوری تھنگ ول بی اوکے. ایوری تھنگ وازنٹ اوکے. امریکنز یوں کر رہے تھے. اس کے بعد وہاں پہ ابھی جو امریکن کانگریس کے لوگ, ان کی تو تحریک انصاف کے بانی سے بڑی محبت آئی ہے, لیکن ان دنوں جو انہوں نے امریکی جنرلوں کے ساتھ کیا ہے اس وڈرال کے بارے میں, آپ کو یاد نہیں, اس کی تو لائیو پروسیڈنگ ہوتی رہی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جنرل فیض صاحب کا جو افغانستان کے حوالے سے کنڈکٹ تھا, افغانستان کے حوالے سے اس نے یعنی پاکستان کو مشکل میں ڈالا ہے. میں انتہائی یقین سے کہہ رہا ہوں. جنرل ریٹائر فیض سے جو میری اس پہ بات ہوئی تھی, اس پہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہے, وہ تو تمغہ سمجھتے ہیں اس کو اپنے. وہ بھائی میرے, تو پھر آپ نے دیکھ لیا نا تمغے سے کیا حاصل ہو رہا ہے. ہاں, آپ روزانہ کیا ہو رہا ہے وہ کہ embarrassment وہاں پہ امریکن جو اسلحہ چھوڑ کر گئے ہیں جدید ترین, اب وہ آپ کے ہاں دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. نائٹ ویژن ہو گئے, اور امریکنز کہہ رہے ہیں اچھا جی ہور چوپو, حقیقی آزادی آ گئی ہے, انہوں نے بے زنجیریں توڑ دی ہیں. اٹ واز اے بیڈ ڈیسیشن, بلکہ ان کو تو منظر عام پر آنا ہی نہیں آپ چاہیے سمجھتے ہیں تھا. کہ مس ہینڈل ہوا افغانستان؟ سر جی میں بضد ہوں کہ یہ کرنے کی پاکستان کے ڈی جی ISI کو کابل میں کھڑا ہو کے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایوری تھنگ ول بی اوکے. وائی, ایز اف یو آر ان کمانڈ اینڈ کنٹرول. یو ہیون ون دا وار, طالبان ڈیڈ. اس وقت تو ہم نے کہا کہ ہم جیت گئے, یہ علم اٹھا کے. یار تو اب اگر جیت گئے تو بھیا بھگتو پھر, اور اس کا دیکھ رہے ہو کیا آپ کے ہو رہا ہے. یہ سلسلہ گرفتاریوں کا بڑھ بھی سکتا